ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، سورۃ الانعام آیا مبارکہ 80 پردے نہ ہٹاؤ بیٹا. سورۃ الانعام کی آیا مبارکہ 80 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیا مبارکہ سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرمایا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نہ صرف بتوں کا سودا کرنے والی یا بتوں کی تجارت کرنے والی تھی، بلکہ جب وہ بت تیار ہو جاتے تو پھر خود بھی انہی بتوں کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے، اور سورج کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی وہ پوجا کرتے تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کہیں سورج کے سامنے سر بسجود ہے، کہیں چاند کے سامنے سجدہ ریز ہے، کہیں ستاروں کو اپنا معبود اور خدا بنائے بیٹھی ہے، اب اگر فوراً سے انکار کرتے تو بات زیادہ بڑھ جاتی. تو آپ نے ان کے خداؤں کو ان کے سامنے ان کی کمزوریاں بیان فرمائی.
اور بڑے احسن انداز میں دلیل کے ساتھ ان کی خدائی کے جھوٹے دعوے کو رد کیا۔ انہوں نے پہلے جب تارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، میرا یہ رب ہے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ تو کچھ وقت گزرا تو ستارہ غائب ہو گیا، تو فرمانے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ستارے کے پجاریوں کی جو دلیل تھی اس کا رد کر دیا۔ دوسرے وہ لوگ جو چاند کی پوجا کرتے تھے، تو جب چاند طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ سوالیہ نشان، سوالیہ انداز میں، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، فرمانے لگے لا احب الافلین، جو ڈوب جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح چاند کے پجاریوں کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ پھر سورج کے پجاری جب صبح ہوئی، فلما رأى الشمس، جب سورج کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو تارے سے، ستارے سے اور چاند سے بڑا ہے، یہ رب ہے۔ لیکن جیسے دن ڈھلا تو افلت، سورج بھی غائب ہو گیا، تو پھر فرمانے لگے یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بری الذمہ ہوں، کیونکہ رب تو وہ ہے جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، جو ہمیشہ سے ہے۔ هو اللہ الحی القیوم، وہ رب ہے جو حی ہے، قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب جسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ الملک القدوس، جو مالک ہے، جو پاک ہے۔ السلام المؤمن، جو سلامتی دینے والا ہے، امن عطا فرمانے والا ہے۔ المہیمن، رب تو وہ ہے جو نگہبان ہوتا ہے۔ المتکبر، رب تو وہ ہے جو ہیبت اور جلال والا ہوتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، رب تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، رب تو وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہتیں ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، رب تو وہ ہے جو بادشاہتوں کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، رب وہ ہے جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رب تو وہ ہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، تو رب تو وہ ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب وہ ہے جو جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ستارے، یہ جو چاند، یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہو، یہ تو رب کی مخلوق ہے، اور رب کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، رب تو وہ ہے جس نے ان چاند اور ستاروں اور سورج کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ تو سارے میرے رب کے حکم کے پابند ہیں، تو جو پابند حکم ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ لا احب الافلین، ان ڈوب جانے والے، یہ ڈھل جانے والے، یہ غائب ہو جانے والے جو ہیں وہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں
ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ انداز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تو کیا واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی وحدانیت کا احساس یا علم نہیں تھا؟ تو اگلی آیت ان کا جواب دے رہی ہے، کیونکہ یہ ساری دلیلیں رد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں نے وجہت پھیر لیا، وجہیا اپنا چہرہ، اپنا رخ، للذی فاطر السماوات والارض اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے، جس نے زمینوں کو بھی بنایا ہے۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے، میرا رب وہ ہے جس نے زمینوں کو بھی بنایا ہے۔ کیونکہ پوجا جو وہ کر رہے تھے، جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا تعلق کچھ کا آسمان کے ساتھ تھا اور کچھ کا زمین کے ساتھ۔ ستارے کا تعلق آسمان سے، سورج کا تعلق آسمان سے، چاند کا تعلق آسمان سے، اور جو وہ بت بناتے تھے ان بتوں کا تعلق زمین سے تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جو آسمانوں کو بھی بنانے والی ہے اور جو زمینوں کو بھی بنانے والی ہے۔ جب آسمانوں کو بنانے والا رب ہے تو آسمان کی ہر چیز کو بنانے والا رب ہے۔ جب زمینوں کو بنانے والا رب ہے تو زمین کی ہر چیز کو بھی بنانے والا وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہٰذا میں اس اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں، ایمان لاتا ہوں اور اپنا رخ پھیرتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا اور آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور مختار ہے۔ میں اس اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر رہا ہوں۔ حنیفہ، حنیف کہتے ہیں ہر قسم کے کفر سے، باطل سے، غلط نظریات سے ہٹ کر صراط مستقیم اور دین قیم پر چلنے والی ہستی۔ تو آپ نے اعلان فرمایا حنیفہ، یہ شک نہ رہے کہ میں تمہارے بتوں کو بھی اچھا سمجھتا ہوں اور اللہ کو بھی، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے بتوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ان سے اعلان برات کرتا ہوں، ان سے اپنا تعلق ختم ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حنیفاً، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف میں اپنا رخ پھیرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وما انا من المشرکین، میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ جواب ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے تو اب بتوں کے پجاری جو ہے ان کی غیرت جاگ اٹھی، ان کو غصہ آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ جاہل آدمی سے کبھی بحث نہ کیا کرو، کہ پہلے تو وہ کوشش کرے گا آپ سے بحث کرنے کی، دلیل دینے کی، لیکن جب وہ لاجواب ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کا ذاتی دشمن بن جائے گا۔ اس لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی نادان، ناسمجھ، جاہل ان سے بحث کرے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، بحث میں پڑتے نہیں ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، جنت میں اپنا جنگل میں جو ہے وہ گھوڑے اور غالباً گدھے کی آپس میں بحث ہوگی، تو دونوں جو ہے وہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس چلے گئے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ بات اس طرح ہے، دوسرے نے کہا یہ ہے، اور گدھا جو ہے وہ غلط تھا اور گھوڑا صحیح تھا۔ تو شیر نے
گھوڑے کو سزا دے دی تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت میں صحیح بات پہ ہوں، یہ گدھا غلط بول رہا ہے اور سزا بھی مجھے۔ تو شیر کہنے لگا تجھے غلط ہونے کی وجہ سے سزا نہیں ملی ہے، تو ہی صحیح، لیکن تجھے سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ گدھے سے بحث کیوں کر رہا ہے۔ تجھے سزا جو ہے تیرے غلط یا صحیح ہونے کی بنا پر نہیں مل رہی، تجھے دیکھنا چاہیے تو گھوڑا ہے وہ گدھا ہے اور تو گدھے کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی علم والا، وجاہت والا، منصب والا بندہ ایک عام جو ہے وہ جاہل کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے گا تو جاہل کی غلطی نہیں ہے، اس پڑھے لکھے کی غلطی ہے کہ وہ اس سے منہ کیوں لگا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے گزر جاؤ، تمہیں پاس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو بتوں کے پجاریوں کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم جو ہے آباء و اجداد سے لے کے آج تک جن سورج کی، چاند کی، تاروں کی، ان مورتیوں کی پوجا کرتے آئے اور ایک ہی لمحے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو ریجیکٹ بھی کر دیا اور ان کی کمزوریاں بھی گنوا رہے ہیں۔ جس طرح آج دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے لیڈر کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ وہی ریت چلی آ رہی ہے، اگرچہ مخالف سچ کہہ رہا ہو کہ وہ اس بندے میں یہ کمزوری ہے، یہ خامی ہے، پھر بھی چونکہ ہماری سیاسی یا مذہبی، یہ صرف سیاست میں نہیں ہے، یہ مذہب میں بھی ہے، تو اگر ہماری سیاسی یا مذہبی وابستگی کسی کے ساتھ ہے تو ہم اس کی غلطی کو بھی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ وہ نمرود کے دور کا جو ہے نا یہ کنسپٹ اور تصور ہمارے اندر چلا آ رہا ہے، اور جب تک یہ تصور رہے گا قوم بحیثیت قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک عوام کے اندر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جو ہے طاقت اور قوت نہیں آ جاتی، اس وقت تک اسی طریقے سے چیمٹیوں کی طرح اور جانوروں کی طرح قوم کو ہانکا جاتا رہے گا۔ تو جب ان کے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذلیل اور رسوا کر دیا تو اللہ فرماتا ہے ان کے جو پجاری تھے، ان کے جو یعنی بتوں کے نام پہ جو جمع کرتے تھے پیسہ اور آمدن اور سارا کچھ جو ہے وہ سب کچھ، تو حاجہ قومہ، تو حضرت ابراہیم کی قوم ان کے مخالف ہوگی، حجت بازیاں شروع کر دی، بحث شروع کر دی اور کہا یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تو جواب کیا ملتا تھا، نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یا ایک بات بھی عرض کر دوں کہ جو بت پرست تھے، قرآن نے کیا بیان فرمایا، وہ کیا کہتے تھے، نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اگر مومن سے آپ پوچھیں کہ آپ اپنے مرشد یا بزرگ کے پاس کیوں جاتے ہیں تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس کی عبادت کرنے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ یہ ان کی محفل میں بیٹھ کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بزرگ کی محفل میں بیٹھ کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب بزرگ کون ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بڑا ڈیٹیل طلب ہے، اور بڑی علامت یہ ہے، آقا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب ان کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، بات ختم۔ یہ بڑے دلائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جس کے جو ہے وہ پاس جا کے بیٹھو تو تمہیں پلاٹ یاد آئے، تمہیں مہنگی گاڑیاں یاد آئیں، ان کی قیمتوں کا پتہ چلے، بنگلوں کا پتہ چلے، کوٹھیوں کا پتہ چلے،
ٹھیک ہے، پیٹرول پمپس کا اور جو ہے سٹاک مارکیٹ کے بارے میں معلومات ملیں تو سمجھ لیں کہ ہم تاجر کے پاس آئے ہیں، اللہ کے ولی کے پاس نہیں آئے، کیونکہ اللہ کے ولی کے پاس جب جاؤ گے تو رسول اللہ کے در کا پتہ ملے گا، خبر ملے گی، اور اللہ کی خبر اور اللہ کا پتہ ملے گا۔ اور اگر کسی اور کے پاس جاؤ گے تو جس شعبے کا وہ ہے اسی کے بارے میں آپ کو اطلاع دے گا۔ تو وہ لڑنے لگے کہ جو ہے کہ یہ کیا، آپ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے لڑ رہے ہو، اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت بازیاں کر رہے ہو۔ وقد ہدان، میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ساری قوم مشرک اور بت پرست اور ستارہ پرست اور سورج پرست اور چاند پرست ہے، میرے رب نے مجھے توحید پرست بنایا ہے، بجائے اس کے کہ تم بھی شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آؤ، اور تم شرک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے میرے ساتھ مخالفت پر اور حجت بازیوں پر اتر آئے ہو۔ اب آپ تھوڑا سا اس ماحول کو ذہن میں رکھیں، اس وقت کا بادشاہ کون ہے؟ نمرود۔ اور اس وقت کی عوام کون ہے؟ مشرک۔ اور ایک بندہ کھڑا ہے اللہ کا، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ رشتہ دار مشرک، خاندان مشرک، دوست احباب مشرک، حکومت وقت سلطنت مشرک۔ ہے نا بات ہمت کی؟ اور ان سب کے خداؤں کو ایک اللہ کا بندہ للکار رہا ہے۔ آتش پرستوں کو بھی للکار دیا، چاند کی پوجا کرنے والوں کو بھی للکارا، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو بھی للکارا، اور بتوں کے پجاریوں کو بھی للکار دیا۔ اب ان کا حامی کون رہا؟ بظاہر یہ ایمان ہے کہ جب ایمان کی قوت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، یہ قوت ایمانی ہے۔ ساری قوم مخالف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بادشاہت سے لے کر عوام تک۔ اب انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم تو ادا کر دیا، کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے، لیکن دل ہی دل میں ڈرے تو ہوں گے کہ اب سارے مخالف ہو گئے، میری جان کا کیا بنے گا۔ قرآن کی زبانی سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، مجھے تمہارے خداؤں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ انی ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان تمہارے خداؤں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے خداؤں سے میں نہیں ڈرتا۔ معلوم کیا ہوا؟ بڑے سے بڑا بندہ ہو نا، اللہ کے مقابلے میں اس بندے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ سلطنت کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ وزارت بگاڑ سکتی ہے، نہ ساری کائنات مل کے اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ سارے خدا مخالف، سارے خداؤں کے پجاری مخالف، ساری بادشاہت مخالف، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تم تو کیا تمہارے خداؤں سے بھی نہیں ڈرتا، تم تو تم ہو، میں تمہارے خداؤں سے بھی نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس رب کو مانتا ہوں وہ احکم الحاکمین ہے، میں جس رب کو مانتا ہوں علی کل شیء قدیر ہے، میں جس رب کو مانتا ہوں وہ ہر چیز کا مالک اور مختار ہے۔
آگے فرمایا کیا کوئی تکلیف بندے کو پہنچ ہی نہیں سکتی؟ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ جس طرح آج کل ہے نا وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو بندہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد جھاڑو لگایا تو نحوست آ جاتی ہے، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا توہمات ہیں سارے، کچھ بھی نہیں۔ الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جس کا رب ارادہ فرما دے، اس کے علاوہ آپ رات کو جھاڑو لگائیں، ایک نہیں 100 بلیاں بھی راستہ کاٹ لینا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر جو ہے یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ یہ کوئی جاہل ہو سکتا ہے، نادان ہو سکتا ہے، کمزور ایمان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کا اپنے رب پر ایمان ہو وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب اگر چاہے مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مجھے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، اور رب نہ چاہے تم اور تمہارے بت جو ہے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب میرا رب کون ہے؟ واسع ربی کل شیء علما، میرا رب وہ ہے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا ما شاء، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے۔ آگے فرمایا افلا تتذکرون، تمہیں نصیحت نہیں مل رہی، تمہیں سبق نہیں مل رہا کہ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ جس کا کوئی اول ہے نہ جس کا کوئی آخر ہے۔ هو الاول لا اول لہ، وہ ایسا پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں۔ هو الآخر لا آخر لہ، وہ ایسا آخری ہے جس کا آخر کوئی نہیں۔ هو الظاہر هو الباطن، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، رب وہ ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قوت ایمانی عطا فرمائے۔